السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان شیء من السحر، جادو کی کچھ اقسام کا بیان۔ شیء من السحر، سحر جادو میں سے کچھ چیزوں کا بیان۔ جی کون پڑھیں گے جی؟ پڑھیے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قتن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت والطرق والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا عیافہ اور طرق اور بدشگونی یہ جبت میں سے ہے۔ عوف کہتے ہیں کہ عیافہ یہ ہے کہ پرندے کو چیکھا جاتا تھا، ڈانٹا جاتا تھا اور وہ کہیں جا بھاگتا تھا۔ والطرق الخط یخط فی الارض، اور طرق یہ ہے کہ زمین میں لکیریں ماری جاتی تھیں اور اسے پھال نکالا جاتا تھا۔ والجبت اور جبت قال الحسن رنہ الشیطان، رنت حسن نے الشیطان۔ رنت الشیطان، شیطان کا آواز دینا۔ ہاں جی، اب یہ یاد رکھیں جادو پہلے عرض کیا تھا، جادو کی ہر قسم وہ کفر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ قسمیں کفر ہے، کچھ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ جائز تو کوئی بھی قسم نہیں ہے، لیکن جادو کی اقسام ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جادو تو نہیں ہوتی، لیکن جادو کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے وہ ناجائز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آگے آگے آئے گا، اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایافہ ہوتا ہے کہ پرندے کے ذریعے نا کوئی چیز، کسی چیز کی تعین کرنا، پرندے کے ذریعے۔ زجر الطیر ہے نا، پرندے کو زجر کر کے، یعنی پرندے کو اڑا کے، پرندے کی آواز کے ذریعے، پرندے کی مدد سے کچھ بھی تعین کرنا، جس طرح پھال لی جاتی تھی پہلے دور میں پرندوں کے ذریعے، یہ وہ ہے۔ ترک خط کھینچنا، ٹھیک ہے؟ جس طرح راستہ خط کھینچنا، یعنی کس لیے خط کھینچنا؟
فال نکالنے کے لیے خط کھینچنا، ویسے تو عام خط کھینچنا یہ تو اس چیز میں نہیں ہے، نہ ہی عام پرندے کو ڈانٹنا یا پرندے کو اڑانا اس کے لیے ہے، اس جادو میں سے ہے۔ وطیارہ اور فال بدشگونی لینا، شگون لینا پہلے دور میں پرندوں کے ذریعے شگون لیا جاتا تھا، اور بھی طریقے سے کوئی چیز کو اڑا کے شگون لیا جاتا تھا، اگر وہ دائیں طرف جائے تو معاملہ بخیر ہونے والا ہے یہ سمجھا جاتا تھا، اور اگر بائیں طرف جائے تو معاملہ خراب ہونے والا ہے یہ سمجھا جاتا تھا، اور اگر سامنے چلی جائے تو پھر اس میں یا تو دوبارہ کر لیا جاتا تھا یا پھر اس کو کچھ اور سمجھا جاتا تھا۔ اور کہ یہ چیزیں اس کے ذریعے مستقبل کے متعلق کو فیصلے کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ حسن کہتے ہیں، حسن بصری مراد ہے، اوپر اوف سے مراد اوف بن ابی مالک ہے، غالباً اوف العرابی ہوں گے تو اوف بن ابی جمیلہ ہے جی، اوف بن ابی جمیلہ ہے یہ، رحمہ اللہ سکارہ بھی، تو اور حسن سے مراد حسن بصری ہے۔ رنت الشیطان، شیطان کی آواز یعنی، ٹھیک ہے جی، اس میں کئی یعنی حرام آوازیں آ جاتی ہیں، ہر وہ کلام کے جو باطل کلام ہو تو یا کفریہ کلام ہو یا شرکیہ کلام ہو، ہر وہ کلام جو باطل کلام ہو، شرعن ناجائز کلام ہو، وہ شیطان کی آواز ہے، تو اس میں جادو بھی آ جاتا ہے جی، پڑھیے گا جی آپ۔ ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه۔ جی، اس کا جو مسند حصہ ہے نا وہ انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی جو آگے اقوال ہیں وہ انہوں نے بیان نہیں کیے، مسند حصہ بیان کیا ہے صرف، مرفوع حصہ جی۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتسب شعبة من النجوم فقد اقتسب شعبة من السحر، جس نے علم نجوم میں سے کوئی شے سیکھ لی، کوئی ٹکڑا سیکھ لیا تو اس نے سحر میں سے کوئی ٹکڑا لے لیا، زیادہ ما زیادہ، جتنا اس میں زیادہ کرے گا تو اس نے سحر میں اتنا زیادہ کیا۔ جتنا اس سے زیادہ کرے گا اتنا زیادہ اس میں ہو جائے گا۔ اب علم نجوم کے ذریعے علم حاصل کرنا اس کی اقسام ہے کہ ہر ایک حصہ اس کا اگر تو اس کے ذریعے حساب و کتاب لیا جائے، مثلا بھی بارش کب ہوگی، اور مستقبل کی خبر لی جائے، اگلا سال کیسا رہے گا، آپ کا یہ مہینہ کیسا چلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اگلی حکومت کس کی آئے گی، اگلا خلافت کس کی آئے گی، اس طرح کی چیزیں اگر کوئی مدد لیتا ہے ستاروں کی، اس نیت سے کوئی سیکھتا ہے، حالانکہ وہ اس کی حقیقت نہیں ہے، وہ بے حقیقت ہے، لیکن چونکہ شیطان کی اس کو ہیلپ حاصل ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو کوئی نہ کوئی چیز اس میں بہتر یعنی سچی مل جاتی ہے، اس وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے، جس طرح الراف اور کاہن کہتا ہے کہ ایک بات کو لے کر اس کو ساری باتوں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس لیے وہ کرتا ہے بارش کے حالات معلوم کرنے کے لیے، یا حالات معلوم کرنے کے لیے نہیں، بارش کے یہ سمجھنے کے لیے کہ فلاں ستارہ ادھر ہوا ہے تو احوال چینج ہو گئے ہیں، ستارہ ادھر ہوا ہے تو احوال چینج ہو گئے ہیں، گرہن کب لگے گا، اور زمین پہ زلزلہ کب آئے گا، آئندہ سال کیسا رہے گا، کاروبار کے اندر برکت ہوگی نہیں ہوگی، معیشت درست ہوگی نہیں ہوگی، یہ چیزیں مستقبل کی خبریں ستاروں کے ذریعے معلوم کرنا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی شیطان اس کے اندر مدد کرتا ہے، اس کی ایک آدھ بات سچی مل بھی جاتی ہے، لیکن وہ دراصل وہ ستاروں کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ہوتی ہے اللہ رب العزت کی اس معاملات کی طرف سے ہوتی ہے، جو ایک بات شیطان چرا لیتا ہے، اس کو شہاب ثاقب لگنے سے پہلے وہ آگے پہنچا دیتا ہے، وہ ایک بات ہوتی ہے جو سچی ہوتی ہے، باقی وہ 99 جھوٹ اس میں ملا کر پیش کرتا ہے، وہ اس
وہ سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں صرف. تو اس لیے اگر کوئی نجوم حاصل کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے. اگر اس لیے حاصل کیا جاتا ہے صرف تعین کرنے کے لیے کہ یعنی گنتی دنوں کی گنتی کو جاننے کے لیے یا کسی ستارے کی دوسرے ستارے کی طرف جو مسافت ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے یا اس کے علاوہ کوئی اور جس کی حقیقتاً فزیکل چیز جو موجود ہے. ٹھیک ہے. دنوں کا حساب کتنے دن ہیں کتنے دن نہیں ہیں اس طرح مثلا چاند کی طریقوں کے ذریعے معلوم کرتا ہے. اس طرح کوئی اور ستارہ ہے اس کے ذریعے معلوم کرتا ہے. تو اس کی تو کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ تو حرج یہ تو اس کی تو حقیقت ہے. اس طرح کوئی سمت معلوم کرنے کے لیے کہ فلاں ستارہ فلاں طرف ہوگا تو یہ شمال ہوگی یا جنوب ہوگی، یا وقت معلوم کرنے کے لیے کہ ابھی رات کا یہ وقت ہو چکا ہے یہ وقت ہو چکا ہے، یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو یہ وقت ہوتا ہے، یہ طلوع ہوتا ہے تو یہ وقت ہوتا ہے. اس کی تو حقیقت ہے. اگر یہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی. لیکن یہ جو 12 ستارے بنائے ہوئے ہیں نا، مجھے تو ان ستاروں کے نام بھی نہیں آتے 12 مہینوں کے نام پر کہ میرا ستارہ یہ ہے، یہ گردش میں ہے، یہ ہے. یہ تو جادو ہے. ایسی چیزوں کو ایسے اخبار کی اس سرخی کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں بنتا کہ چسکا لینے کے لیے بھی پتہ نہیں میں دیکھتا ہوں میرے ستارہ کس طرح جا رہا ہے. بے شک وہ دل سے نہ ہی کرے لیکن ایک لحاظ سے وہ مائل ضرور ہوگا. اگر وہ بالکل اتفاقیہ طور پر اس طرح ہو جائے جس طرح وہاں لکھا ہے تو وہ بعد میں وہ اس کے دل میں کم از کم 1% تو کم از کم اس میں اثر ہوگا. اس کے علاوہ اسی طرح جو ٹی وی پروگراموں کے اندر مستقبل کے حال بتائے جاتے ہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی جائز نہیں. جی پڑھیے جی. جی شیخ صاحب آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے. قال ولی النسائی من حدیث ابی ہریرہ من اخذ عقدة. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ جس نے کوئی باندھ باندھی یعنی گرہ لگائی ثم نفث فيها اور پھر اس میں پھونکا فقد سحر تو اس نے جادو کیا ومن سحر فقد اشرک اور اس نے جادو کیا تو اس نے شرک کیا ومن تعلق شيئا وكل الیہ اور اس نے کسی چیز پر اپنا اعتماد کیا یا اس کے ساتھ جڑ نہیں گیا من تو من نہیں من تعلق. جس نے کوئی چیز لٹکائی ہاں جی لٹکائی بالکل. وکیل الیہ تو وہ اسے کیا سونپا جاتا ہے. ہاں جی. اب یعنی گرہ لگانا وہ من شر النفاثات فی العقد یہ وہ والی گرہ ہے یعنی جو جادو کے لیے لگائی جائے. یہ نہیں ہے کہ گرہ لگائے یا ویسے پھونک مارنا یہ جائز نہیں ہے. جو جادو کے لیے اس طرح کرتا ہے کوئی عملیات کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے وہ جس طرح قرآن پاک میں وہ من شر النفاثات فی العقد وہ والا مراد ہے. تو اس نے گویا جادو کیا. اور جو جادو کرے گا وہ شرک کرے گا کیونکہ جادو کے اندر شیطان سے مدد لینا ہے اور شیطان سے مدد لینا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس کو شریک کرنا ہے. اللہ کی مدد تو اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے تھی. اس کی جگہ پر مشروع دم ہے. اگر کوئی چیز مدد لینی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کے کلام سے مدد لی جائے جبکہ شیطان کے کلام سے مدد لی جا رہی ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے مدد لی جا رہی ہے. تو یہ شرک ہے اس اعتبار سے. اور جو کسی چیز جس نے کوئی چیز بھی لٹکائی یعنی ایسی چیز جس کے اندر جادو وغیرہ کی چیز ہوگی یا شرکیہ چیز ہوگی وہ اسی کے سپرد ہوگا. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ پھر یعنی اپنی رحمت سے دور کر دے گا. یہ نہیں. اس کو اللہ کی حمایت حاصل نہیں ہوگی. جی. وعن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم ما العدہ کیا میں تمہیں مل عدہ نہ آدھو بتاؤں عدہ مل آدھو مل عدہ میں کیا نہ بتاؤں کہ العدہ کیا ہے. یہ نمیمہ یہ چغل خوری ہے. القالۃ بین الناس لوگوں کا ایک دوسرے کے درمیان باتیں لے کے جانا. ہاں جی لوگوں کے درمیان باتیں لے کر. تو اصل میں نمیمہ اس کو یہاں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جادو کے ذریعے یفرقون بین المرء و زوجی آتا ہے نا قرآن کہ جادو کے ذریعے
میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائی جاتی ہے، تو یہ ایک کہہ لیں کہ مشابہت پائی جاتی ہے، چغل خوری کے ذریعے بھی لوگوں کے درمیان جدائی کروائی جاتی ہے، لوگوں میں لڑائی کروا کے ایک دوسرے سے رخ موڑ دیا جاتا ہے اور ان میں تفرقہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جادو کے ساتھ بھی اسی طرح ہی، تو گویا یہ بھی ایک طرح کا جادو ہی ہے نا، اسی لیے یہ ممنوع ہے۔ ہر وہ چیز جو جادو کی طرح کی ہو، یعنی جادو جس طرح جادو کے اندر ایک شر پایا جاتا ہے، اسی طرح وہ چیز جو لوگوں کے اندر شر کا باعث بنے، اس لیے اہل علم نے لکھنا کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کے درمیان فساد کا باعث بنے، ہر وہ چیز جو لوگوں کے درمیان فساد کا باعث بنے اور اس کے اوپر شریعت نے کوئی نص قائم نہ کی ہو، جائز یا ناجائز ہونے کی، تو وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ تو یہاں تو واضح ہی نص قائم ہے نا، نمیمہ لا يدخل کیا ہے حدیث، لا يدخل الجنت نمام غالباً آتا ہے، یا کوئی اور لفظ آتا ہے، جی شیخ صاحب ایسا ہی ہے۔ قطات پتہ نہیں لا يدخل الجنت قطات، جنت میں داخل نہیں ہوگا قطات، یعنی نمام۔ جی ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک بعض بیان میں کچھ سحر بھی ہوتا ہے۔ بعض بیان، بعض کلام وہ سحر جادوئی اثر رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، یہاں سے ہر وہ کلام مراد نہیں ہے، یعنی جتنے بھی کلام، بعض ہے، من یہاں تبعیضیہ ہونا چاہیے، کیونکہ بیان کا یہ لفظی معنی تو یہاں ویسے بیان ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد فصیح کلام، یعنی بعض فصیح کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جادو پایا جاتا ہے، یعنی جادوئی اثر رکھتے ہیں۔ جس طرح جادو کے ذریعے کسی انسان کی عقل پر پردہ ڈالا جاتا ہے، اس کو کہہ لیں کہ اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو اپنے یعنی اپنے تصرف میں لایا جاتا ہے، اس کو اپنے اختیار میں لایا جاتا ہے، اس کے ساتھ کھیل دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح کہ ایسا باطل مبالغہ آمیز کلام کہ جس میں مبالغہ آمیزی پائی جاتی ہے اور اس کے اندر فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے، تو وہ الفاظ کے اچھے چناؤ کی وجہ سے اپنے اندر موجود جو بطلان ہے، جو اپنے اندر موجود محرمات ہے، اس کو وہ دبا لیتا ہے۔ تو گویا وہ الفاظ کا چناؤ، وہ آواز کی خوبصورتی اگلے بندے کے اوپر اس طرح اس نے اثر چھوڑا ہے کہ اس جو سامع ہے اس کے اوپر اس نے جادو کی طرح اثر کیا ہے کہ اس کلام میں موجود جو بطلان تھا، جو باطل عمل تھا، جو باطل چیز تھی، جو باطل الفاظ سے، سامع کے اوپر ان باطل الفاظ نے کوئی اثر نہیں کیا، بلکہ فصاحت و بلاغت پر مبنی جو کلمات تھے انہوں نے ایسا اثر چھوڑا کہ باطل جو کلام ہے وہ دب کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، بعض فصیح و بلیغ کلام ایسے ہیں کہ جو جادوئی اثر رکھتے ہیں، تو یہ اگرچہ اس کے اندر اہل علم نے کہا ہے کہ بعض اس حدیث کو یعنی مذمت کے اندر لیتے ہیں اور بعض اس حدیث کو مدح کے اندر لیتے ہیں، کہ بعض لوگوں کی تو فصاحت و بلاغت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کو مسحور کر دیتی ہے کہ گویا ان پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی سامنے اس کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، یعنی اس کو مدح کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر مذمت پائی جاتی ہے۔ اگر تین طرح کے موقف ہیں اس بارے میں اہل علم کے، بعض کہتے ہیں کہ یہ مذمت کے طور پر ہے، بعض کہتے ہیں یہ مدح کے طور پر ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ مدح اور مذمت دونوں کے اندر شامل ہے۔ درست تو یہی ہے کہ اگر تو ایسا کلام جو فصیح و بلیغ کلام ہو اور اس کے اندر بطلان پایا جائے، باطل چیز پائی جائے، کلام باطل ہو، حقیقتاً شرعاً باطل ہو، لیکن فصاحت و بلاغت کی وجہ سے سامع کے اوپر اس کا بطلان واضح نہ رہے اور بطلان کو وہ قبول کر لے، تو اس طور پر تو یہ ذم ہے اس کلام کے اندر، اس حدیث کو مذمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے بعض کلاموں کی۔ اور اگر ایسی چیز ایسا ہو کہ ایک بندے کی بات بالکل صحیح ہے، کتاب و سنت کی نظر کے اندر بالکل مباح ہے، جائز ہے، یا واجب یا فرض ہے، لیکن وہ اپنے اس بات کو اس پیرائے میں پیش کرتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ سامع اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ بالکل
کہہ لیں محیر العقول اس کا کلام ہوتا ہے، تو ایسا کلام، ایسی جو فصاحت و بلاغت پر مبنی کلام، وہ مباح اور ممدوح ہے، اور یہ اس اعتبار سے یہ روایت اس کے حق میں مدح کے طور پر ہوگی۔ سمجھ آ گئی جی؟ جی شیخ مطلب السلام علیکم، تھوڑا سا انہیں کو تھوڑا سا سادہ الفاظ میں سمجھا دیں پلیز۔ جی، سادہ الفاظ میں دوبارہ سمجھا دوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ بعض فصاحت و بلاغت پر مبنی بیانات، کلام، یہ جادو کا اثر رکھتا ہے۔ اب علماء کا اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مذمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، کہ بعض کلام اتنے برے ہوتے ہیں، اتنے برے ہوتے ہیں کہ گویا اس میں جادو پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے اندر مدح پائی جاتی ہے، یہ حدیث مدح کے بارے میں، یعنی بعض کلام اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں، گویا اس کے اندر جادو جیسا اثر ہوتا ہے کہ سامع کو وہ مسحور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان دونوں کے اندر یہ کلام دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے، کہ اگر تو بات یعنی کلام کرنے والے کے الفاظ اچھے ہیں، لیکن اس کی مراد اور اس کی نیت بری ہے، اس کے کلام کی حقیقت بری ہے، تو یہ ایسا کلام اگرچہ جادوئی اثر رکھتا ہے، لیکن یہ مذموم ہے، کیونکہ اس نے اپنے کلام کے اور اپنے الفاظ کے بل بوتے پر ایک باطل چیز کو اگلے بندے کے دماغ کے اندر داخل کر دیا ہے۔ اور اگر اس کا کلام کا جو کلام کے الفاظ ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن اس کی جو بات ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے، شرعن وہ بالکل جائز ہے، مثلا کوئی توحید اچھے انداز میں بیان کر دے، اچھے الفاظ میں بیان کر دے، تو سامع مجبور ہو جائے اس کو قبول کرنے پر، تو یہ اس اعتبار سے یہ حدیث اس کے حق کے اندر مدح ہے، اس کے حق میں یہ تعریفی ہے، ہم محمود ہے۔ سمجھ آ گئی جی اس بات کی؟ جی شیخ اعظم، جزاک اللہ۔ جی پڑھیے جی آگے۔ شیخ محترم اگر کوئی اور بھائی بہن پڑھنا چاہتے ہیں۔ فيه مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، اس میں کئی مسائل ہیں۔ پہلا یہ کہ عیافہ اور طرق اور طیرہ، جن کی وضاحت پہلے گزری، یہ جبت میں سے ہے، یعنی جی شیطانی آوازوں میں سے۔ تفسیر العیافہ والطرق، عیافہ اور طرق کی تفسیر، طرق یعنی خط کھینچنا پھال کے لیے، اور عیافہ پرندے کو ڈانٹنا پھال دینے کے لیے۔ ان علم النجوم نوع من انواع السحر، یہ علم نجوم جادو کی انواع میں سے ایک نوع ہے۔ الرابع ان العقد مع النفس من ذلك، کہ گرہ میں پھونکنا جادو کے لیے یہ بھی اسی میں سے ہے۔ ان نمیمۃ من ذلك، کہ چغل خوری میں بھی یہی اثر ہے۔ ان من ذلك بعد الفصاحہ، اور بعض فصاحت و بلاغت بھی اس کا اثر ان بھی ایسا من ہی ہے۔ ان من ذالکا کے جادو میں سے ہے، بعض الفصاحہ بعض فصاحت۔ جی او ما جاء فی الکہانی ونحوہم، نجومیوں کے بارے میں، نجومیوں وغیرہ کے بارے میں جو آیا ہے۔ روا مسلم فی صحیحہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کسی زوجہ محترمہ کی سے روایت ہے مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی عراف کے پاس آیا، ٹھیک ہے، نجومی کے پاس آیا، فسألہ عن شیء، اور اس سے کسی بھی شے کے متعلق پوچھا، کسی معاملے کے متعلق پوچھا، سوال کیا، فصدقہ بما یقول، اب اس نے جواب دیا تو اس کی تصدیق بھی کر دی، فصدقہ، اور اس نجومی کی تصدیق بھی کر دی، بما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے جو جیسے فرمایا ہے ویسے ہی ہوگا، دل کے اندر وہ تصدیق کر دیتا ہے۔ فرمایا اس تصدیق کی وجہ سے لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اثر 40 دن تک اس کو کم از کم رہنے والا ہے، اس کے دل سے وہ چیز مٹنے والی نہیں ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے جو 40 دن نماز پڑھی ہے اس کی نماز وہ ہوئی ہی نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا. ایک اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو اس قدر شدت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ 40 دن کی جو اس کی نمازیں ہیں نا، وہ فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی جو 40 دن کی نمازوں کی جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ نہیں دے گا، جو اس نے بہت ہی کبھی عمل کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو اعادہ کی ضرورت ہوگی. 40 دن کے بعد جب اس کی نماز قبول ہونے لگ جائے گی تو 40 دن کی وہ ساری نمازیں پڑھے گا، ایسا نہیں ہے. ظاہری طور پر جو اس نے اعمال کی ہیں، نماز پڑھی ہے، وہ نماز اس کی ہے، اس کو اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو ثواب اس کا باہر کیا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ نہیں ملے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا. یہ سخت وعید ہے جو عراف کے پاس جانے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے اس کی فصدقہ بما یقول، اس کی کسی بات کی تصدیق کرنا. ٹھیک ہے، کہ اس نے یہ کہا ہے، جی بالکل صحیح کہا ہے، یہ ہے اس کی بات کی تصدیق. اگر اس کی بھی تصدیق کر دے کہ یہ جو جادوگر ہے یا راف ہے یہ بالکل سچا ہے اور اس کی باتیں ساری کی ساری صحیح ہوتی ہیں، اگر کلی طور پہ تصدیق کر دے تو اس کے بارے میں وعید الگ ہے کہ اس نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا. جی پڑھیے جی. کوئی اور پڑھیں گے؟ السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا پھر اس کی تصدیق کی کہ جو اس نے کہا، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے بتحقیق کفر کیا اس پر کہ جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ کاہن اور جو عراف ہے یہ کون ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا سن لیں. کاہن ہوتا ہے کہ جو مستقبل کے غیبی امور کی خبر دیتا ہے، مستقبل میں جو غیبی امور ہیں ان کی خبر دیتا ہے. اسی طرح کوئی مسروقہ اشیاء جو یا مفقود چیزیں، ٹھیک ہے، جو گم شدہ چیزیں ہیں ان کے متعلق بتاتا ہے کہ تمہاری چیز فلاں کے پاس ہے، اور وہ اس کے ذریعے شیاطین سے مدد لیتا ہے. تو یہ جو اگر کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ کاہن ہے. ٹھیک ہے. باقی اس کا معنی جو عراف کا اور کاہن کے اندر فرق کیا ہے یا فرق نہیں ہے یہ آگے آ رہا ہے. جی. وللأربعة، اور یعنی سنن اربعہ میں ہے، والحاکمی، اور مستدرک للحاکم میں، وقال صحیح على شرطهما، یعنی یہ صحیح ہے ان دونوں کی شرط پر. من اتی عرافا، جو کوئی کسی عراف کے پاس آیا، او کاہنا، یا کسی کاہن کے پاس، فصدقه بما یقول، پھر جو وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے انکار کیا، یعنی اس نے کفر کیا اس چیز پر کہ جو نازل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہاں جو انہوں نے اربعہ کہا ہے نا کہ اربعہ کی یہ روایت ہے، اربعہ کے اندر یہ روایت نہیں ہے. باقی آگے والی جو آگے تو ہے حاکم وغیرہ میں. تو اب یہاں کاہن اور عراف کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ الگ الگ اس کا معنی آگے جا کے کریں گے. جی. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، اور مسند ابی اعلیٰ میں بھی ایک جید سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً یہ روایت آئی ہے. جی.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا يعني مرفوع یہ جو پیچھے والی روایت روایت ہے عمران نا، بن یہ حسين جو مرفوع روایت ہے، یہ اس بارے میں ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ موقوف روایت ثابت ہے، مرفوع اس باب میں روایت ثابت نہیں ہے، موقوف ثابت ہے۔ جی ليس منا من تطير، نہیں ہے ہم میں سے کہ جس نے تطیر یعنی بدشگونی کی، او تطیرہ جی شک تطیر لہو، یا او بدشگونی تطیر کروائی، لہو، یا کس کے لیے کی گئی۔ او تکہن یا کہانت کی، او تکہن لہو یا اس کے لیے کہانت کروائی گئی۔ کہانت کروانے سے کیا مراد؟ یعنی کسی کے پاس جاتا ہے کہانت کروانے کے لیے، کسی کاہن کے پاس جانا، خود کہانت کرنا یعنی جی کاہن بننا، اور کسی کے پاس کہانت کروانے کے لیے جانا یعنی کسی کاہن کے پاس جانا، یعنی کوئی بھی ہو، یعنی برابر ہیں یہ سارے۔ جو فال نکالتا ہے، من تطیرہ، جو فال نکالتا ہے خود، یعنی شگون لیتا ہے، بدشگونی، یا اس کے لیے بدشگونی کی جاتی ہے، یعنی وہ خود کسی کے پاس جاتا ہے فال نکلوانے کے لیے، بھی میرا 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 جناب فال نکال دو جی، اس طرح۔ او تکہنا، یا اس نے خود کہانت کی، یا کسی سے کہانت کروائی، یعنی کسی کے پاس جاتا ہے کہانت کروانے کے لیے۔ او سہارا، خود جادو کیا، او سحر لہو، یا اس کے لیے جادو کیا گیا، یعنی کسی سے جادو کروایا اس نے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ومن اتا کاہنا فصدقہ بما یقول، جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کر دی، تو فقد کفر بما انزل علی محمد، رواہ البزار بسند جید، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا، اس میں یہ الفاظ نہیں الى آخری۔ قال البغوی، اب آگے دیکھیں، شرح سنہ کے اندر یہ ہے کہ العراف، عراف سے مراد کیا ہے؟ الذي يدعي معرفت الامور بمقدمات، کہ جو کچھ امور کی معرفت کا دعویٰ کرے، جو بعض امور کی معرفت کا دعویٰ کرے، بمقدمات، ایسی چیزوں کے ذریعے، ایسی چیزوں کے ذریعے، یستدل بہا علی المسروقی، جس سے وہ دلیل لیتا ہے، کہ وہ جس کو بنیاد بناتا ہے، جن مقدمات کو وہ بنیاد بناتا ہے، علی المسروقی، مسروقہ چیز پر، یعنی جس کو چوری شدہ مال ہے اس کے اوپر دلیل پکڑی جاتی ہے یا رہنمائی لی جاتی ہے۔ وہ مکان ضالتی، اور جو جائے گمشدگی ہے، کان ضالہ، گمشدہ چیز جہاں موجود ہے اس کے اوپر رہنمائی لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وَنَحْوِ ذَلِكَ، اسی طرح کے دیگر امور، یعنی وہ دعویٰ کرتا ہے۔ عراف کا کون ہوتا ہے؟ کہ جو دعویٰ کرے کہ ان کچھ چیزیں ظاہر کرے کہ یہ علامتیں ہیں جی، اس جگہ پہ جا کے تم اپنی چیز لے سکتے ہو، فلاں تمہاری چوری شدہ مال فلاں جگہ پہ موجود ہے، یہ اس کی علامتیں ہیں، جس طرح کے آج کل کے لوگ بھی کرتے ہیں، بھئی فلاں نمبر گلی ہے، اس کے اندر اس طرح کا مکان ہے، اس طرح کی چیز ہے، اس گھر کے اندر تمہاری چیز پڑی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ غیبی مدد لیتا ہے وہ شیطان سے۔ تو آگے وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ هو الکاہن، کہ عراف یہ کاہن ہی ہوتا ہے، یعنی کاہن کو عراف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم مانا ہے، کاہن اور عراف ایک ہی ہوتے ہیں۔ والکاہن، اور کاہن کون ہے پھر؟ یعنی کاہن اور عراف ایک ہی ہیں۔ اب کاہن کی تعریف کر دی تو گویا یہ عراف کی بھی تعریف ہے۔ والکاہن، اور کاہن، هو الذی یخبر عن المغیبات، کہ جو غیب چیزوں کی متعلق بتاتا ہے۔ وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا کہ الذی یخبر عما فی الضمیر، کہ جو ما فی الضمیر کو بتا دے، یعنی دل میں موجود باتوں کو بتا دے، وہ ہوتا ہے کاہن۔ ٹھیک ہے، وقال ابو العباس ابن تیمیہ، ابو العباس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العراف، عراف کون ہے؟ اسم، عراف اسم للکاہن والمنجم والرمال ونحوہم، کہ عراف یہ ایک ایسا مشترک نام ہے کہ جو کاہن کو بھی شامل ہے، منجم
نجومی کو بھی شامل ہے جو علم نجوم رکھتا ہے، والرمال، اور رمال کو بھی شامل ہے جو رمل نکالتا ہے نا، ونحوی، اور جیسے وہ لوگ جو غیبی امور کی متعلق دعویٰ کرتے ہیں ان کے بارے میں، ونحوی، اور ان جیسے، ممن یتکلم فی معرفت الامور بہذه الطرق، ہر ان شخص ہر اس شخص کو شامل ہے الراف کا نام، الراف کا لفظ، کہ جو بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، فی معرفت الامور، معاملات کو پہچاننے کے بارے میں، بہذه الطرق، ان چیزوں سے، ان راستوں سے کے ذریعے یا ان طریقوں کے ذریعے وہ امور کو پہچاننے کا دعوے دار ہوتا ہے، ان کے اوپر الراف کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی شیخ جی؟ صاحب یہ رمال کیا ہے؟ جی، رمال، شیخ صاحب رمال کیا ہے؟ رمال ہوتا ہے نا کہ جو یہ خط نہیں کھینچتے، خط کھینچتے جسے پیچھے ذکر ہو چکا ہے، جی خط شیخ صاحب۔ کھینچتے ہیں جو، وہ مراد۔ جی، کوئی سوال؟ نہیں شیخ صاحب۔ رمل کا ویسے لفظی معنی تو ہوتا ہے نا میرا خیال، وہ جو ریت ریت کے اندر خط خط کھینچ کے نا، خاص ایک کہہ لیں کہ شگون لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک یہ وہی جانتے ہیں جادوگر قسم کے لوگ۔ شیخ محترم یہ کاہن جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ دیکھتے ہیں، پامسٹ ہوتے ہیں؟ ہاں جی، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اوہ اچھا۔ یہ بالکل غلط ہے، اس کو ہمارا میڈیا بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے، اس سے احتراز ضروری ہے، اور باقاعدہ اس کو فن کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ ایک فن ہے، اس کے لیے جناب کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کے لیے کورسز بنائے گئے ہیں، اور کئی اس کے لیے گرو تیار کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا، اس پر فلمیں تک انہوں نے بنائی ہیں، جو ہاتھ دیکھنے والے جو ہوتے ہیں نا، اس پر فلمیں تک بنائی ہیں کسی نے، اور انڈیا میں، اور وہ ہاتھ دیکھ کے مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں کہہ لیں کہ اتنی دکھائی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مسلمان جو ہے نا، اس کا اعتقاد کسی نہ کسی گوشے سے وہ متزلزل ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سمجھتا ہے، چلو نہ بھی ہو تو اس کو وہ مزہ لینے کے لیے دیکھتا ہے، جو کہ ہمارے واضح شریعت کی بنیاد کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جس قدر لوگ فتنہ یا کہہ لیں آپ برائی پھیلاتے ہیں، ہم اسی قدر اس کی ہمیں شدت کے ساتھ مخالفت بھی کرنی چاہیے۔ وہ ایک ساتھی ہیں، وہ اب یہ سچا واقعہ ہے، ہمارے کلاس فیلو ہی تھے، ان کے کسی بزرگ کا مجھے نام بالکل بھی یاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات کا گاؤں تھا، کہتے بھی ایک ساتھی نا، وہ آپ جانتے ہیں کہانی کرنا، شاید آپ جانتے کہ نہیں، جو گارا گوبر اس کو سارا کچھ ملا کے نا، اس کو تیار کر کے، گارا تیار کر کے وہ مکان بنا رہا تھا، وہاں دوپہر کا وقت تھا، تو ایک بندہ گزرا، اس نے چوگا چوگا پہنا ہوا اور اس نے اپنے تویز وغیرہ لٹکائے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ جی مستقبل کی خبریں یا اپنا حال معلوم کروا لو، ایسی ہی نا آوازیں لگا رہا تھا۔ اس نے روکا، اس نے کہا، "بھی تم کیا کر رہے ہو؟" اس نے کہا، "میں جانتا ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا، آپ اپنا ہاتھ دکھاؤ، 100 روپیہ مجھے دو، اپنا ہاتھ دکھاؤ اور میں آپ کل کی بات بتا دیتا ہوں۔" اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ دیکھو، کہ تمہارے ساتھ اس وقت کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں تو بالکل نارمل ہوں۔
اس کا پھر بھی دیکھ لو اپنا ہاتھ کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، مجھے تو کچھ نہیں نظر آتا کہ میرا کچھ ہونے والا ہے. اس نے اس کی اسی گارے کے اندر صحیح اس کو جو نا غوطے دیے اور اس کا برا حال کر دیا. اس کے بعد کہا کہ جس کو اپنے حال کا نہیں پتا کہ وہ 1 منٹ کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، تو وہ میرا حال کیا بتائے گا. تو یہ حقیقت ہے. یہ فٹ پاتھ پہ جو ہے نا لوگ ہاتھ معلوم ہاتھ دیکھ کر باقاعدہ بورڈ لگے ہوتے ہیں. تو ہماری حکومت کا یہ کام ہے کہ ان کو مزہ چکھائے. ان کو تو قید کر دینا چاہیے. یہ لوگوں کے اندر برائیاں پھیلا رہے ہیں، اور انہوں نے کیا قید کرنا ہے. ان سوشل میڈیا چلتا ہی اس بنیاد پہ ہے. جیسے ہی نیا سال طلوع ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے ہی 1 مہینہ پہلے یہ سارے علم نجوم کے جو ماہرین ہیں وہ بٹھا دیے جاتے ہیں. بتاؤ جی زرداری کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نواز شریف کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دیگروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اسی طرح جناب پھر آ جاتے ہیں نیچے والے لیول پر. فلاں ایم این اے کے ساتھ کی آگے والی نشست کیا ہونے والی، اس کے ساتھ اس کا کیا پوزیشن ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے. یہ چیزیں بہت ہی بری ہیں، بہت ہی بری ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی باتیں ہیں. اسی لیے اس کو جادو کے ساتھ ملایا گیا ہے. یہ شیطانی سپورٹ ہوتی ہے ان کو اکثر. شیخ ہمارے حاکم بھی تو ایسے ہی ہیں سارے. ہمارے حاکموں کے عقیدے کون سے بالکل صحیح ہیں؟ جی اس طرح ہی. جن کے صحیح بھی ہیں نا، یاد رکھیں یہ سیاست چیز ہی ایسی ہے کہ جن کے عقیدے صحیح بھی ہوتے ہیں نا، وہ گونگا شیطان بن جاتا ہے. ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں کہ جو نارمل حالت کے اندر، یعنی جب وہ سیاستدان نہیں تھے، وہ بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہوا تھا نکیر کا، لیکن جیسے ہی وہ انٹر ہوتے ہیں سیاست کے اندر، وہ گونگے شیطان بن جاتے ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ وہ سلب کر لیتا ہے. جو دین کے اندر ایک غیرت اور حمیت ہوتی ہے وہ ان سے سلب ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ ہمیشہ ایک دعا ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے. یاد رکھیں یہ صرف بات آئی ہے، اس وقت کی جو سیاست ہے یہ ایک فتنہ بن چکی ہے. جس طرح ہم فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں نا، فتنہ دجال سے، فتنہ حیات سے، فتنہ موت سے، تو ہمیں باقاعدہ یہ بھی ایک پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ سیاست سے بھی محفوظ رکھے. جی آگے چلیں جی. وقال ابن عباس، ابن عباس فی قوم یکتبون ابا جاد، ان لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو حروف ابجد کے ذریعے خبریں دیتے ہیں. حروف ابجد سمجھتے ہیں؟ حروف ابجد کا کسی کو علم ہے؟ مشہور ہے چیزیں. حروف ابجد ہوتے ہیں جس طرح حروف تہجی ہے نا، اس کے ایک نمبر ہے خاص. یہ باقاعدہ ایک فن ہے. اب فی نفسی ہی یہ فن مذموم نہیں ہے، لیکن اس کو غلط استعمال کرنا اور اس کے ذریعے فال نکالنا یہ مذموم ہے، اور یہ شیطانی اور ابلیسی راستہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے ذریعے حساب لگا کے مستقبلی خبریں معلوم کی جاتی ہیں، یہ بالکل باطل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کس طرح کی جاتی ہیں یہ تو وہ ماہرین ہی بتا سکتے ہیں، لیکن حروف ابجد فی نفسی سیکھنا یہ ایک ممنوع نہیں ہے. یہ ایک نمبر ہوتے ہیں باقاعدہ نا. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. مثلا الف اس کا 1 نمبر ہے، با کے 2 نمبر ہیں، اس طرح جیم کے 3 نمبر ہیں، اور دال کے 4 نمبر ہیں، ہا کے 5 نمبر ہیں، واو کے 6 نمبر ہیں، زا کے 7 نمبر ہیں، ہا کے 8 نمبر ہیں، تو کے 9 نمبر ہیں، یا کے 10 نمبر ہیں، کاف جو کتاب والا ہے اس کے 20 نمبر ہیں، لام کے 30 نمبر ہیں، میم کے 40 نمبر ہیں، نون کے 50 نمبر ہیں. اس طرح سارے حروف تہجی کے
ان کو جو پڑھا جاتا ہے نا، ابجد، حفظ، خطی اور کلیمن، صافس، قرشد، اس طرح کر کے پڑھا جاتا ہے. اور ساغذ، اس طرح کر کے نا کوئی اس کو پڑھا جاتا ہے. یہ سارے حروف اس کو جمع، تو پہلے جو 10 تک ہے وہ ایک ایک کر کے بڑھانا ہے، اس کے بعد جناب پھر 10 کر کے بڑھانا ہے، پھر 100 کر کے بڑھانا ہے. یہ اس طرح کر کے نا پڑھائے جاتے ہیں. فرض کیا جس طرح یہ بسم اللہ کو آپ نے 786 لکھا دیکھا ہے نا کبھی؟ بسم اللہ کو 786 لکھا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے. تو یہ حروف ابجد ہی کی زبان ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بسم اللہ کو 786 کی جگہ پہ لکھنا یہ جائز ہو جائے گا، نہیں. اس حد تک تو جائز ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا حروف ابجد بنتے ہیں، اس حد تک صحیح ہے. لیکن یہ جو لکھ دیا جاتا ہے نا بسم اللہ کی جگہ پر 786 اور نیچے اپنا کوئی بات لکھ دی جاتی ہے، یہ بالکل خطا ہے، غلط ہے. کلام کی جگہ پر اب کوئی بندہ بسم اللہ کی جگہ پر انگلش کے اندر کو لکھ دیتا ہے نا، ان دا نیم آف اللہ، تو یہ بھی ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. بسم اللہ کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھنا ہے کہ جو الفاظ اس کے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جگہ اگر 786 لکھ دینا یہ بالکل خطا ہے، بالکل غلط. پھر بھی چلو بسم اللہ ان دا نیم آف اللہ، یا اللہ کے نام سے شروع آغاز، یہ تو چلو پھر بھی اس کا ترجمہ ہے، لیکن 786 اس کا ترجمہ نہیں ہے. یہ اس کے حروف کا ایک حساب ہے جو ابجد کی زبان کے اندر ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی یہ ہمیں یاد ہے آج سے کوئی 12-13 سال پہلے ہمیں ہمارے ایک استاذ تھے حفظ کے، انہوں نے ہمیں جو ہے نا یہ لکھ کے دیا تھا اور ہمیں سمجھایا تھا. تو اس کے طور پر یہ دیکھیں، یہ ہے جدول. ٹھیک ہے، یہ آپ کو آنا چاہیے، ویسے یہ کوئی ممنوع تو نہیں ہے، باقی اس کے ذریعے آگے والا عمل کرنا یہ غلط ہے. مثال کے طور پر نام ہے کسی کا معاذ، نام ہے معاذ، تو اس میں آپ نے میم کا دیکھنا ہے کتنے نمبر ہیں. میم کے ہیں 40 نمبر، 40 کو جمع کر لینا ہے. آئین کے کتنے نمبر ہیں؟ آئین کے نمبر ہے 70. 40 اور 70 120 ہو گیا. 40 اور 70 110 ہو گیا. اور آگے ہے الف، الف کا 1 ہے 111 ہو گیا. اور زال، زال کے ہیں 700، 711 نمبر ہو گئے. یعنی 711 معاذ نام کے جو حروف ابجد کے لفظ ہیں وہ ہیں 711. اب ان کو جمع کر کے آپ نے 711، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ بھائی اگر جب وہ سنیں گے تو ان کے جو حروف ابجد ہیں وہ 711. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو 711 پکارنا شروع کر دیں، یہ ان کے صرف جو معاذ لفظ ہے اس کے جو ہے یہ حروف ابجدیہ نکلتے. ہاں 811، سوری 811، وہ پیچھے 111 بھی تھا نا. 811 ہے جی معاذ صاحب آپ کا نمبر. اس طرح آپ اپنے اپنے نام کو بھی نکال سکتے ہیں. بسم اللہ. سیدنا عبداللہ بن عباس ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو حروف ابجد کے ذریعے فعال نکالتے ہیں. وَيَنظُرُونَ فِي النُّجُومِ، اور ستاروں
میں غور و خوض کرتے ہیں، مطلب اس ستاروں کے ذریعے حال معلوم کرتے ہیں مستقبل کے۔ تو فرمایا ان کے بارے میں ما ارا من فعل ذالک، میں نہیں سمجھتا کہ جس نے یہ عمل کیا، لہو عند اللہ من خلاق، کہ اس کے لیے اس کا اللہ کے ہاں کوئی حصہ ہوگا، یعنی اجر و ثواب کا کوئی حصہ اس کا اللہ کے ہاں کوئی ہو، میں نہیں سمجھتا۔ فیہ مسائل الاولی انہ لا یجتمع تصدیق الکاہن مع الایمان بالقرآن، کہ کاہن کی تصدیق کرنا یہ جمع نہیں ہو سکتا قرآن کے ساتھ، ایمان قرآن پر ایمان رکھنا اور کاہن کی تصدیق کرنا یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی یا کاہن کی تصدیق ہوگی اس کے دل میں یا قرآن پر ایمان ہوگا۔ اوکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کا انکار کر دی۔ التصریح بانہ کفر، اس بات کی تصریح کہ یہ کفر ہے، کاہن کے پاس جانا یہ کفر ہے، یعنی کاہن کی تصدیق کرنا یہ کفر ہے۔ ذکر من تکوہن لہو، اس شخص کا ذکر کہ جو کہانت کراتا ہے، یعنی اس کے لیے کہانت کی جاتی ہے۔ ذکر من تطیر لہو، جس کے لیے شگون لیا جاتا ہے، یا شگون جو شگون معلوم کراتا ہے کسی سے، وہ اس کا ذکر۔ ذکر من سخر لہو، جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے، یعنی وہ جادو کراتا ہے خود کہہ کر۔ ذکر آگے یہاں جو ہے نا لفظ ایک رہ گیا ہے، ذکر من تعلم اباجاد، جو حروف ابجد کا علم حاصل کرتا ہے، اس کا ذکر۔ صرف علم حاصل نہیں کرتا بلکہ علم حاصل کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے، فعل نکالنا اور مستقبل کے حالات معلوم کرنا، یہ اگر مطلب ہے تو پھر غلط ہے۔ ذکر الفرق بین الکاہن والعراف، کاہن اور عراف کے درمیان فرق کیا ہے، یہ پیچھے گزر چکا۔ جی آگے کون پڑھیں گے جی؟ کسی کا پچھلے سبق کے اندر کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اتنا ہم نے پڑھ لیا، اس میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی، باب ما جاء فی النشرہ، یہ اہم باب ہے نشرہ کے بارے میں۔ نشرہ کا مطلب ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو جدا جدا کرنا۔ تو نشرہ ویسے لفظ بولا جاتا ہے جادو کے توڑ پر، جادو کا توڑ کرنا، جادو کا علاج۔ اب جادو کا علاج ہے، جادو کا توڑ، اگر تو یہ قرآن اور سنت کے ساتھ کیا جائے، اچھے طریقے کے ساتھ کیا جائے تو یہ جائز ہے، ایسا نشرہ جائز ہے۔ اگر یہ نشرہ جادو کو جادو کے ذریعے توڑا جائے، جادو کو باطل عمل کے ذریعے توڑا جائے تو یہ خود کفر ہے، یعنی جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنا یہ بذات خود جادو ہے، یہ عمل شیطان ہے۔ اب اس کے اندر دونوں طرح کی روایتیں آتی ہیں، ایک جگہ پہ نشرہ کی اجازت ہے، دوسری جگہ پہ نشرہ کی ممانعت ہے۔ تو تطبیق یہ ہے کہ اگر نشرہ کتاب و سنت کی روشنی کے اندر کیا جائے تو یہ جائز ہے، اگر یہ نشرہ شیطانی اور ابلیسی طاقتوں کے ذریعے کیا جائے، یعنی جادو کے ذریعے کیا جائے تو پھر یہ ممنوع ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، آپ نے فرمایا، ہی من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، یعنی جادو ہے۔ وابو داود رواہ احمد بسند جید و ابو داود وقال سئل احمد عنها وقال ابن مسعود یکرہ هذا کلہ، امام محمد بن حنبل سے اس نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فقال، تو آپ نے فرمایا کہ ابن مسعود یکرہ هذا کلہ، کہ
ابن مسعود تو اس سب کو ناجائز سمجھتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے۔ وفی صحیح البخاری ان قتادہ قلت لسعید بن المسیب، میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا، رجل به طب، ایک وہ شخص کہ جس کو یہ اثر ہوتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں جادو وغیرہ کا، طب، اس کو جادو ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس طرح کا، تو کیا یوخذ طب یوخذ ایحل عنہ او ینشر، یہ نیچے جو ہے نا راجل به طب مطبوعہ نسخے کے اندر ہے راجل به طب، جس پر جادو ہو چکا ہے، او یوخذ عن امرأته، یا اس کو اپنی بیوی سے روک دیا گیا، یعنی اس کے اوپر ایسا جادو ہو چکا ہے کہ جو اس کے اور بیوی کے درمیان جدائی قرار دی گئی ہے، جسے کئی کئی ہوتے ہیں باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے درمیان اس یعنی اتنی نفرت ڈال دی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کے اوپر جادو ہو چکا ہے، یا یعنی دوسرے نسخے کے اندر او یو خدو انمر آتی ہے کہ اس کو اپنی بیوی سے پکڑ لیا گیا ہے، یعنی بیوی سے جدا کر دیا گیا ہے، تو کہتے ہیں ایو حل عنہ او ینشر، کیا وہ اس جادو سے جان چھڑائے، اس کا علاج کرے یا اس کا نشرہ کرے، ٹھیک ہے، یحل عنہ کا مطلب ہے کیا اس کو کھولے اپنی طرف، اپنے سے اس کو کھول دے جو اس کو باندھا گیا ہے، او ینشر، یا اس کو اس کا علاج کرے۔ قال، تو فرماتے ہیں سعید بن مسیب، لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انما یریدون به الاصلاح، وہ اس کے ذریعے یعنی جادو کا جو توڑ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے وہ اصلاح چاہ رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان اصلاح چاہ رہے ہیں۔ فاما ما ينفع فلم ينهى عنه، تو جو چیز نفع دیتی ہے وہ ممنوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، فاما ما ينفع جو نفع دیتی ہے، فلم ينهى عنه وہ ممنوع نہیں ہے، سمجھ آ گئی، یعنی ایسا توڑ کرنا، ایسا کوئی ٹونا کرنا کہ جس سے اصلاح مقصود ہے، تو وہ کہتے ہیں ممنوع نہیں ہے۔ اب یہ اس سے مراد کتاب و سنت کی روشنی کے اندر کرنا ہے، یاد رکھیں۔ جی، انتہا۔ ورویہ عن الحسنی، حسن بصری سے مروی ہے، انہو قال، انہوں نے کہتے لا یحل السحر الا ساحر، کہ جادو کو نہیں کھولتا مگر جادوگر ہی، ٹھیک ہے، جادو کو توڑ جادوگر ہی کرتا ہے، مطلب کہ جادو کا توڑ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو محمول کریں گے کہ جادو کا جادو کے ذریعے توڑ کرنے پر۔ قال ابن القیم، ابن القیم کہتے ہیں، کیونکہ نشرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، آپ کے اوپر جادو ہوا تو آپ نے وہ فلک ناس کی تلاوت کی ہے، تو وہ بھی نشرہ ہی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے تو لفظاً وہ نشرہ ہی ہے، لیکن جو اصطلاح بولی جاتی ہے نشرہ کی، وہ ہے جادو کا جادو کے ذریعے علاج کرنا۔ قال ابن القیم، ابن القیم کہتے ہیں، النشرۃ حل السحر، جادو کو کھولنا، عن المسحوری، جادو زدہ سے، جادو زدہ تھے جادو کو توڑ دینا، کھول دینا۔ وہی نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں، احدہما حل بسحرہ، بسحر مثلہ، جادو کو کھولنا، بسحر مثلہ، اسی جیسے کہ جادو کے ساتھ، یعنی گر نے جادو کیا تو جادوگر نے ہی جادو کھولا، یہ تو ہے، وہی ہی التی من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، تو یہ والا جادو جو ہے، یہ والا نشرہ، یہ شیطانی عمل ہے۔ وعلیہ یحمل، اور اسی پر محمول کیا جائے گا، قول الحسنی، حسن بصری کا قول جو پیچھے گزرا، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں لا یحلہ یا لا یحل السحر الا ساحر، اسی پر معمول کیا جائے گا حسن بصری کے قول کو۔ فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہتے ہیں کہ نشرہ کرنے والا اور جس نشرہ کروانے والا، یہ قریب ہو چکے ہیں من الشیطانی، شیطان سے، شیطان کے قریب ہو گئے ہیں، یعنی ٹھیک ہے، اس نے شیطان کے قریب ہو کے انہوں نے نشرہ کروایا ہے، کروانے والے نے اور کرنے والے نے۔ فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ، اور وہ باطل کر دیتا ہے اس کے عمل کو، عن المسحور، جادو زدہ سے، ٹھیک ہے، فیبطل، اور وہ باطل کر دیتا ہے، عملہ،
اس کے عمل کو، شیطان کے عمل کو باطل کر دیتا ہے، یا ہاں شیطان کے عمل کو باطل کر دیتا ہے عن المسحور، جادو زدہ سے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہ جادو کھولنے والا اور جس کے لیے جادو کھلوایا گیا ہے، یا جادو کھلوانے والا، وہ قرب اختیار کرتے ہیں میں نے شیطانی، شیطان کا، یعنی اس کو ایسے ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اس کا تقرب اختیار کرتے ہیں۔ آگے پھر خود فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ، کہ شیطان خود کھول دیتا ہے یا باطل کر دیتا ہے عملہ، اپنے عمل کو، عن المسحور، جادو زدہ سے، وہ خود خوش ہو کے نا ان سے وہ کر دیتا ہے۔ والثانی، دوسری قسم نشرے کی یہ ہے کہ النشرۃ بالرقیہ، رقیہ کے ذریعے، والتعوذاتی، اور تعوذات کے ذریعے، والدعواتی، اور دعاؤں کے ذریعے، والادویتی، اور ادویات کے ذریعے، المباحتی، مباح، ان ساری مباح چیزوں کے ذریعے اگر نشرہ کیا جائے تو فہذا جائز، یہ ہے جائز، ٹھیک ہے۔ تعوذات سے مراد تعویذات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جائز تعویذات، اس کے ذریعے ویسے تو زبان سے جو چیز پڑھی جاتی ہے جس سے اللہ کی پناہ میں آیا جاتا ہے وہ بھی تعویذ ہی ہوتا ہے لغتاً۔ جی، فی مسائل، اس میں مسائل، النہی عن النشرہ، نشرہ سے ممانعت، نشرہ کون سا؟ تو نشرہ بالسحر ہو، الفرق بین المنہی عنہ والمرخص فیہ، کہ جو ممنوع نشرہ ہے اس کی اندر فرق، اور مرخص فیہ، اور جو رخصت جس میں دی گئی ہے وہ نشرہ، اس میں فرق ہے۔ مما یزیل الاشکال، ایسا فرق ہے کہ جس سے اشکال کو زائل کر دیا جاتا ہے، یا جو اشکال کو زائل کر دیتا ہے۔ اشکال کیا زائل ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر کھولا تو جادو کو ہی جاتا ہے، لیکن کس چیز کے ذریعے کھولا جاتا ہے؟ ایک شیطان کے ذریعے کھولا جاتا ہے اور ایک رحمان کے ذریعے کھولا جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کے ذریعے کھولا جاتا ہے وہ نشرہ ممنوع ہے، اور جو رحمان کے ذریعے کھولا جاتا ہے وہ نشرہ مرخصہ فی ہے۔ کچھ فرق کوئی سمجھ آ گئی جی؟ جی شیخ صاحب، کوئی سوال اس بارے میں؟ نہیں شیخ ادھر۔ یاد رکھیں جادو کا سب سے بہترین، جادو ہو سکتا ہے کسی پر بھی ہو سکتا ہے، کوئی کروا سکتا ہے۔ آج کل بہت زیادہ حسد کا دور ہے، آپ کو جانتے ہیں، اور یہ جادوگر بھی بڑی تھوک کے حساب سے مل جاتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے تعلیم بھی لوگ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں، کچھ کلمات بھی پڑھے جاتے ہیں، تعویذات بھی ڈالے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ برحق ہیں۔ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہترین علاج وہ سورۃ بقرہ ہے، بہترین علاج سورۃ بقرہ سے مؤثر علاج کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے ایمان کو کمزور سے کمزور تر کر دے گا۔ جب تک اپنے دل سے آپ اس چیز کا ڈر ختم نہیں کریں گے تب تک آپ کی نسلیں بھی اس سے جو ہے وہ نمرد ازما نہیں ہو سکیں گی۔ جب تک اپنا دل سے ان چیزوں کا ڈر ختم نہیں کریں گے، جس دن آپ کا ڈر ختم ہو گیا اس دن آپ کا علاج شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے پھر جتنا قرآن پڑھنا ہے، جتنا زیادہ آپ آیت الکرسی کی تلاوت، اذکار کی تلاوت یہ کریں گے تو انشاءاللہ اتنا زیادہ تکثیر ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو وہ محض سورۃ بقرہ یا سورۃ رحمان یا قرآن پاک کی کوئی صورت وہ موبائل پہ یا ویڈیو پہ یا کسی بھی طریقے سے وہ آڈیو میں لگا کے نا وہ اپنے گھر میں رکھ دیتے، اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ مریض نے خود وہ تلاوت نہیں کرنی۔ اب ایک بندہ اچھی سے اچھی میڈیسن لا کے اپنے گھر میں رکھ لے اور اس کو شام دیکھتا رہے تو اس کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، کہ جو فائدہ، گرچہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سونگ کر لینے والی ہوتی ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، قرآن میں گرچہ سننے میں بھی شفا ہے، لیکن جو افاقہ مریض نے پڑھ کے لینا ہے نا وہ افاقہ اس کو سن کے نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم
کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر تعلیمات دی ہیں دم کرنے کی، اپنے آپ کو دم خود کرنے کی تعلیم دی۔ چلو یہ تو ہوتا ہے کہ جو بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ اس کو وہ اس طرح زیادہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو قرآن اچھا نہیں ہے، وہ اس پر چلو دم کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پڑھ سکتا ہے، تو یا وہ اس طرح کر لے کہ قرآن دم بھی کروا لے اور خود بھی پڑھے۔ یہ نہیں ہے خود پڑھے نہ، نماز بھی نہ پڑھے، اذکار بھی نہ کرے اور دم کرواتا رہے، تو جتنی دیر تک وہ دم کرواتا رہے گا وہ صحیح رہے گا، لیکن جیسے ہی وہ دم چھوڑے گا، چونکہ اس کے اندر خود عمل نہیں ہے، اس کا اپنا جو شیطان جو اس کا قرین ہے وہ اس قدر مضبوط اور اس کے اوپر حاوی ہے کہ وہ اس کو کچھ بھی نہیں پڑھنے دیتا، تو اس کے ساتھ بیماری خود بخود اٹیچ ہے، تو جب تک اس اپنی بیماری کو وہ کمزور نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو کچھ بھی افاقہ نہیں ہونے والا، وقتی طور پہ افاقہ ہے، زندگی بھر کا اس کا جو ہے نا وہ روگ رہے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا کچھ سین بن جاتا ہے، کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اپنے دل سے ڈر کو ختم کریں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک مضبوط کلام موجود ہے جس کے اندر شفا ہے، جس کے اندر شیاطین سے لڑنے اور اس کے مقابلہ کرنے کی وافر طاقت موجود ہے، تو اس کے ذریعے آپ علاج کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب قسمت میں لکھا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا ضرور دے دے گا۔ لیکن شیخ محترم ہر مسئلے کے پیچھے جادو تو نہیں ہوتا ہے نا، ہمارے ایک معاشرے میں ایک لوگوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ ہر مسئلے کو کی وجہ جادو ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ جادو ہی ہو۔ جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی، بالکل صحیح بات ہے، اب کسی کو بازو میں درد ہو جائے نا تو اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ مجھ پہ شاید جادو ہو گیا ہے، سچی بات ہے، ہمارے ایسے بندے ملتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے اوپر کسی نے کچھ تعویذ تو نہیں ڈالے ہوئے، تو ایک بندے کو سانس صحیح نہیں آتا تھا تو اس نے مجھے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے تعویذ نہ ڈالے ہوئے ہوں، میں کہ بھی اللہ کے بندو ہر چیز کو تعویذ کے خاطر نہ ڈال دیا کرو، نہ جنات اتنے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو آ کر یہ چھیڑتے رہیں، تنگ کرتے رہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا وجود تو باہر کیف ہے نا، اور یہ پہلے سے زیادہ ہے، بے دینی بڑھ چکی ہے نا، جس طرح لوگ جادو سمجھنے لگ گیا نا کہ ہر چیز کو جادو کے اوپر ڈال رہے ہیں، اسی طرح لوگ شارٹ کٹ راستے، کسی سے جل گئے سڑ گئے تو وہ اس کو تڑی بھی لگا دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارا جادو کے ذریعے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے، تو جس طرح لوگوں کی جو عقیدے کے اندر کمزوری ہے، اس طرح ان چیزوں کی فراوانی بھی ہوئی ہے، یہ جو شرکیات اور جو سحریات ہیں، عملیات، ان کی فراوانی بھی ہوئی ہے، بہت سے لوگ جادوگر ہیں، اور بہت سے، سچی بات کو بتاؤں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ائمہ مساجد ہیں اور وہ جادوگر ہیں، آپ شاید ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، لوگ تو جاتے ہیں اس کے بعد، ابھی ایک 1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے، 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے ایک خاتون ہمارے پاس آئی ادھر، وہ بچے کو کہہ رہی کہ میرے بچہ جو ہے نا 15-20 دن ہو گئے، اس کو جو ہے وہ کوئی بخار ہوتا ہے اور یہ روتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، اچھے ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا ہے، اب اس نے گلے کے اندر تعویذ ڈالا ہوا تھا، میں نے کہا یہ تعویذ آپ نے کہاں سے لیا؟ جی میں نے فلاں پیر صاحب سے لیا ہے، اب وہ پیر صاحب جو ہیں وہ امام مسجد بھی ہیں، مسجد کے اندر سارا کچھ، اب انہوں نے جناب اس میں یا جبریلو یا میکائیلو اس طرح کی یہ جو ہے نا غیر اللہ کی سے استعانت کی ہوئی تھی، اب وہ تعویذ کھولا ہے، کاٹا ہے اس کو جو ہے نا وہ میں طلب کیا، تو بات کرنے کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اسلامی لباس اپنائے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل کرتے ہیں کہ جو ان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں، کئیوں نے، ایک بار میں نے تعویذ کھولا تھا، اس کے اوپر تلواریں بنی ہوئی تھی، اور تلواریں بنی ہوئی تھی، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر لکھا ہوا تھا، یہ جو حروف ابجد یہ بھی اس کے اندر درج تھی، تو یہ چیزیں شیطانی اعمال ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی وطن، کوئی اس کا مذہب نہیں ہے، خاص طور پہ اب اہل حدیث کے اندر بھی یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، صرف شارٹ کٹ راستے جو ہے نا اختیار کر کے، جو عام طور پہ جو کہ یہ چیزیں اہل حدیث کے اندر نہیں تھی، تو کچھ لوگوں نے اس کا تعلم حاصل کیا ہے کسی مشرکوں کے پاس، چلے کاٹے ہیں مشرکوں کے پاس، ٹھیک ہے، تو پھر اس وجہ سے وہ پھر یہ اس کام کو کرنے لگ گئے، ان کو روزگار بنا لیا ہے، جو بندہ، یاد رکھیں، جو بندہ اس چیز کو، عملیات کو یا
یہ دم وغیرہ کو اپنا روزگار بنا لیتا ہے نا، اس سے آپ پوری طرح خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے، پوری طرح۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہی خیر اس میں نہیں ہے، پوری طرح اس سے خیر کی آپ توقع نہیں رکھیں، کہ عافیت اسی میں ہی ہے، اپنا علاج آپ خود کریں۔ ہاں بسا اوقات ہو جاتا ہے بندہ کسی کے پاس جانا پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے بڑی ہی دھیان سے آپ کی عزت بھی محفوظ رہے، آپ کی مال بھی محفوظ رہے، اور آپ کا ایمان بھی سب سے بڑھ کر محفوظ رہے۔ کسی کا کوئی